ایک دور دراز دنیا میں ایک نہایت خوبصورت ملک تھا جس کا نام زاستان تھا۔ یہ پریوں کی سرزمین تھی جہاں ہر طرف ہریالی، چمکتے درخت، نرم ہوا اور جادوئی روشنی پھیلی رہتی تھی۔ یہاں کے باغات خوشبوؤں سے بھرے تھے اور ندیوں میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی تھیں، جیسے قدرت خود اس جگہ کو سجائے بیٹھی ہو۔ اسی زاستان میں ایک نہایت حسین شہزادی زونا رہتی تھی۔ وہ ایک شاندار محل میں رہتی تھی جس کے ارد گرد خوبصورت باغ تھے۔ باغ کے بیچ ایک صاف شفاف چشمہ بہتا تھا جس میں رنگین مچھلیاں کھیلتی تھیں۔ زونا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت نرم اور مہربان تھی، اور ساری پریاں اس سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ لیکن اس خوبصورت کہانی میں ایک تاریکی بھی چھپی تھی۔ زاستان کے کنارے ایک خوفناک چڑیل رہتی تھی جو دل ہی دل میں اس خوشی سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک انسان لڑکی سے شادی کر لی تھی، جبکہ چڑیل خود ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں حسد اور غصہ بھرا ہوا تھا، اور وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اس خوشی کو تباہ کر سکے۔ کہانی کا اصل سفر ابھی شروع ہونا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جادو کے ایئی میں ملک کے لوگوں کے حالات دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادی زونا پر پڑی۔ اس کے شیطانی دماغ نے شہزادی کو اپنی کنیز بنا کر ملک پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنی جادو کی کھوپڑی کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو جادوئی جال میں قید کر دے۔ شہزادی باغ کی سیر سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک جال اڑتا ہوا شہزادی پر آیا، اور پھر وہ جال شہزادی زونا کو لے کر فضا میں عام ہو گیا۔ پورے محل میں شور مچ گیا، بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب شہزادی کا کوئی سراغ نہیں ملا تو شاہی نجومی کو بلایا گیا۔ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی زونا کو ایک خطرناک جادوگرنی اٹھا کر لے گئی ہے، جس کے پاس سے شہزادی کو لانا بہت مشکل ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک خوفناک کھوپڑی زونا کو جال میں قید کیے ہوئے فضا میں لے جا رہی تھی۔ زونا بے بسی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جال مضبوط تھا۔ دور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی چڑیل یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور مکار مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس کی سازش کامیاب ہو گئی۔ فضا میں خوف اور سناٹا چھا گیا۔ شہزادی کی گمشدگی کی خبر پڑوس ملک تک بھی پہنچ گئی۔ وہاں کا بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی شہزادی زونا سے کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ میگ بھی بہادر اور سمجھدار تھا۔ اس نے یہ افسوسناک خبر سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر میگ شہزادی زونا کو آزاد کروانے کے مشن پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ Father, I ask your permission to rescue the lost princess. You have my blessing, my son. Go with courage. اس نے اپنی تلوار اور ضروری سامان لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ شہزادہ میں ایک پلک جھپکتے ہی زاستان پہنچ گیا۔ وہاں اس کی ملاقات زونا کے والدین سے ہوئی، جو بیٹی کی جدائی میں بے حد پریشان تھے۔ شہزادہ میک نے پرعزم لہجے میں انہیں تسلی دی کہ وہ جلد ہی زونا کو تلاش کر کے واپس لے آئے گا۔ اس کے الفاظ میں ایسا یقین تھا کہ والدین کے دلوں میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ The prince stands solemnly, and before his father and the queen take rescuing the princess who has been lost or captured. گھنے اور پراسرار جنگل میں سفر کرتے ہوئے شہزادہ ایک کمزور بوڑھے دانا کو درخت کے نیچے پڑا دیکھتا ہے۔ وہ فوراً گھوڑے سے اتر کر اسے پانی پلاتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ جیسے ہی شہزادہ اسے چھوتا ہے، اچانک ایک طاقتور جادوئی روشنی پھیلتی ہے، وقت جیسے تھم جاتا ہے اور دانا کی آنکھیں قدیم طاقت سے چمک اٹھتی ہیں۔ دانا شہزادے کی مہربانی سے متاثر ہو کر آسمان میں ایک مقدس پہاڑ کا نظارہ ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ گمشدہ شہزادی اسی پہاڑ کے پار قید ہے۔ وہاں صرف پاک دل لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ شہزادہ عزم اور حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھتا ہے، اور یوں اس کی تقدیر کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شہزادہ بابا کی بتائی ہوئی خاص پہاڑی کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایک مقدس راز چھپا تھا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو زمین سے ایک مقدس تلوار نور کے ساتھ ظاہر ہوئی، جیسے اسی کے انتظار میں ہو۔ شہزادے نے تلوار تھامی اور فوراً اس کالی پہاڑی کی طرف بڑھا جہاں چڑیل کا مسکن تھا۔ بابا نے اسے بتایا تھا کہ چڑیل کی جان ایک کھوپڑی میں قید ہے۔ شہزادہ بہادری سے آگے بڑھا، اس نے پوری طاقت سے وار کیا اور کھوپڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی لمحے چڑیل چیخ کے ساتھ ختم ہو گئی، اور اس کی جادوئی دنیا اور محل بھی ہوا میں غائب ہو گئے۔ شہزادی زونا محفوظ تھی۔ جادوئی دھوئیں کے بادل میں سے شہزادی آہستہ آہستہ ظاہر ہوئی، اس کے گرد نرم روشنی اور چمکتے ذرات پھیل رہے تھے۔
شہزادہ آگے بڑھا، اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ لمحہ محبت، سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر واپس محل کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایک نئی خوشی اور سکون ان کا انتظار کر رہا تھا۔